بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت داہم کی نظم اونٹ کی شادی اور نظم مالگدام روڈ کے حل شدہ مشقی سوالات ہیں۔ بیٹا جو بچے میرے چینل پر نئے آئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ سب سے پہلے ہماری نظم جو ہے اونٹ کی شادی، اس کی مشقی سوالات ہیں۔ بیٹا یہ بورڈ میں مجھ سے سوالات کا سوال جو ہے 10 نمبر کا آتا ہے، جس میں سے 8 سوال آتے ہیں، ان میں سے 5 کے جواب دینے ہوتے ہیں، اور ہر سوال جو ہے 2 نمبر کا ہوتا ہے، ایسا ہی 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سوال جتنے اچھے طریقے سے لکھیں گے، پریزنٹیشن کے ساتھ لکھیں گے، ہیڈنگ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے لکھیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پورے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نظم کا پہلا سوال ہے، درجہ سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ جز الف، نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ جواب، نیا گل کھلانا، اس کی ہیڈنگ ہوگی۔ شاعر نے اخبار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اخبار نے ایک انہونی اور عجیب و غریب خبر شائع کی ہے کہ ایک اونٹ کی شادی ہے۔ جز بے، نکیل پڑھنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، نکیل پڑھنا۔ نکیل پڑھنے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اب اونٹ کی شادی کے بعد قابو میں آ گیا ہے۔ جز جیم، شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی وجہ کیا بتائی ہے؟ جواب، سر کا درد۔ شاعر کہتا ہے کہ اونٹ کو نکیل پڑھنے، شادی کی ذمہ داری پڑھنے سے اس کے سر کا درد بڑھ گیا ہے۔ جز دال، نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جواب، ضرب المثل۔ نظم کے آخر میں شاعر نے اس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی اس انہونی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، درجہ الفاظ پر اعراب لگائیے۔ جواب، اعراب، بلبلانا، خوشگوار، نکیل، شتر، کروٹ۔ بیٹا میں نے ان الفاظ پر اعراب لگا دیے ہیں، یہ زیر زبر لگا دیے ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھیں اور ان کو یاد کر لیں۔ سوال نمبر 5، نظم کے قافی ترتیب سے لکھیے۔ جواب، قافی۔ ان کی شادی میں آنے والے قافی درج ذیل ہیں: کھلایا، بلبلایا، بہار، مہار، گڑی، پڑی، سواری، ذمہ داری، شادی، آزادی، چلے، تلے، جھٹ پٹ، کروٹ۔ پھر اس کے بعد اگلی ہماری نظم ہے مالگدام روڈ، اس کے مشقی سوالات حل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا پہلا سوال ہے، درجہ سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ جز الف، شہر کی سڑک کو بے مثال کہہ رہا ہے۔ جواب، بے مثال سڑک۔ شہر پشاور کی مالگدام روڈ کو بے مثال کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ جز بے، مذکورہ سڑک پر گھوڑوں پر کیا بیتی؟ جواب، گھوڑے۔ اس سڑک پر جو تانگے چلتے ہیں وہ الٹ جاتے ہیں، اور ان میں جتے ہوئے گھوڑے انتقال کر جاتے ہیں۔ جز جیم، سڑک پر چلنے والی کن سواریوں کا حلیہ بگڑتا ہے؟ جواب، حلیہ بگڑنا۔ سڑک پر چلنے والی سواریوں میں سے ریڑے اور جیپوں کا حلیہ بگڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سائیکل بھی صحیح سلامت نہیں رہتی، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ جز دال، سڑک پر جسے جانا پڑے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جواب، سڑک پر جانے والوں کا انجام۔ اس سڑک پر جسے جانے کا اتفاق ہو، اس کے واپس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جز ہے، شاعر نے نظم کے آخری شعر میں کسے توجہ دلائی ہے؟ جواب، توجہ۔ شاعر نے نظم کے آخری شعر میں حکومت کو اپنے وظیفے اور سڑک کی بدحالی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حکومت کو نہ تو میرے مقرر کردہ وظیفے کا خیال ہے اور نہ ہی اس سڑک کی بدحالی کے بارے میں کچھ سوچتی ہے۔ سوال نمبر 2، نظم میں مثال، انتقال، حال، شغال اور وصال ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایسے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ جواب، قافیے۔ ایسے الفاظ جو صوتی اعتبار سے ایک جیسے ہوں انہیں ہم قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے۔
امید ہے بیٹا آپ میری اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا، تب تک آپ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، یاد کریں اور اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ فی امان اللہ۔